بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ اچھا، سب سے پہلے میں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بس دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت خضر کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اصل میں جو لفظ ہے وہ خضر نہیں ہے بلکہ وہ خضر ہے۔ خضر کا معنی ہوتا ہے سبز رنگ والا، سبزہ، جیسے عربی زبان کے اندر سبزیوں کو خضروات کہا جاتا ہے، تو سبزہ جو ہوتا ہے اس کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بعض کہتے ہیں کہ خضر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ خضر نہیں تھا بلکہ ہلکان تھا، بعض نے ملکان بتایا ہے، بعض نے بلکان بتایا ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے جمہور جو مفسرین ہیں ان کا یہی ہے نظریہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اس وجہ سے مفسرین نے کہا ہے، کیونکہ ویسے تو واضح الفاظ میں قرآن و حدیث میں کہیں پہ بھی ان کی نبوت کے حوالے سے نہیں ہے، مفسرین نے ان کو نبی اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ ایک تو صاحب علم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک طور پہ استاد ہوئے، تو یہ بات اس وجہ سے نبی کہا جا رہا ہے کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا استاد کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، کم سے کم کوئی نبی ہو سکتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ، ورنہ دنیا کے اندر کوئی بھی جو شخص ہے وہ کسی نبی کا استاد نہیں ہے، کسی بھی نبی کا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے کس سے پڑھا، کس سے سیکھا، ایسا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پڑھایا، سکھایا، لکھا۔ تو ایسے ہی چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو استاد تھے، جو ان سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، تو وہ پھر نبی ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے جمہور مفسرین کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کئی سارے لوگ مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے۔ شاید کہ وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو فرشتہ مانتے ہیں، شاید وہی لوگ ہیں جو خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہوں، یا پھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانتے ہوں اور پھر بھی زندہ مانتے ہوں۔ بہرحال خضر علیہ السلام کو بعض لوگ فرشتہ کہتے ہیں، تو یہ جو بات ہے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی، چونکہ نبی حضرت خضر علیہ السلام کو جمہور مفسرین نے بتایا ہے، تو زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے نبی تھے۔ اور پھر جو نبی ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں بن کے آیا، بلکہ بشر تھے، انسان تھے جتنے بھی نبی آئے۔ تو اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نہ تو کوئی فرشتے تھے اور نہ ہی ابھی تک زندہ ہیں۔ اب رہی ابھی تک زندہ ہونے والی بات، بعض لوگ یہ جو ابن العربی گزرا ہے، ابن العربی کا استاد حضرت خضر علیہ السلام کو بتاتے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کی، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ خضر علیہ السلام کون تھے؟ صحیح بخاری کے اندر 122 حدیث نمبر ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف کے اندر رکوع شروع ہوتا ہے فلما بلغا مجمع البحرین، کہ جب دو جو دریا تھے جمع ہونے کی جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو غلام تھے وہ پہنچے۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، کسی ایک شخص نے پوچھ لیا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ سے بھی بڑا عالم موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام علم کی خواہش و تمنا رکھنے والے تھے، عرض کی کہ اللہ مجھے بتائیے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فلاں جگہ پہ جاؤ، تو جب فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو مچھلی جو ہے آپ لوگوں کی زندہ ہو اور دریا کے اندر چھلانگ لگائے، تو اسی جگہ پہ جو ہے نا میرے اس بندے کو تلاش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، پتھر کے اوپر سر رکھا، لیٹ گئے، ساتھ میں غلام بھی لیٹ گئے، مچھلی نے چھلانگ لگا دی دریا یا سمندر کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جاگے، سفر شروع کر دیا، کہیں دور جا کے بھوک لگی تو اپنے غلام سے کہا کہ کھانا لائیے، کھانا کھاتے ہیں۔ تو غلام نے کہا کہ مجھے تو بھول گیا تھا، مچھلی تو وہاں پہ اسی مقام پہ جو ہے وہ اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، فرمایا کہ وہ تو وہی جگہ ہے۔ جب واپس لوٹے، جس جگہ پہ آرام کیا تھا اسی جگہ پہ واپس لوٹے، اسی پتھر کے قریب حضرت خضر علیہ السلام چادر لپیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے علاقے کے اندر سلام کہاں سے آ گیا، سلام کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ چلیں جی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی پیروی کروں گا کہ آپ جو مجھے کہیں گے میں آپ کا کہا مانوں گا، اس چیز کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بھلائی والا علم دیا ہے آپ وہ مجھے بھی سکھائیے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ بڑا مشہور واقعہ، اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا مشہور واقعہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو وہی خضر علیہ السلام ہے۔ بہرحال بعض جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہود و نصارہ، ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے جن کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ وہ موسیٰ نہیں تھے، حضرت موسیٰ نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے کوئی اور موسیٰ تھے۔ تو جبکہ یہ بات غلط ہے، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نبی آیا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نبی آیا، اس کا جو نام تھا وہ دنیا کے اندر سب سے پہلا نام تھا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی شخص نہیں گزرا۔ یہ میری جو بات ہے یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تحقیق کریں، جائیں گھومیں پھریں، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں اپنی زندگی کا کہ کوئی بھی نبی تھا، مثال کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اس سے پہلے محمد کائنات کے اندر کسی کا نام نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ، عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی موسیٰ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم، آپ سے پہلے ابراہیم کسی کا نام نہیں تھا۔ تو یہ انبیاء کے نام اصل میں اللہ تعالیٰ خود انتخاب کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ ان کے نام چنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نام چنتا ہے، ایک تو اچھے نام چنتا ہے، اور وہ نام ان ناموں کا انتخاب کرتا ہے جو اس سے پہلے دنیا کائنات کے اندر کوئی نہیں تھے۔ اس وجہ سے کہ نبی کی افضلیت اور نبی کی خاصیت جو ہے وہ جو ہے معمول ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پہلے گزرا ہے کہ جو برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو برا ہے تو اگر بعد کے اندر کوئی اچھا شخص اس کے نام کا گزرتا ہے تو لوگ پہلے جو ان کا امپریشن ہوتا ہے وہی والا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نام کو یہ شخص گزرا ہے، یہ اس جیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ، نام کے ساتھ امپریشن پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یزید بن معاویہ، آج کے دور میں یزید بن معاویہ کوئی نام نہیں رکھ رہا۔ کیوں یزید بن معاویہ کا نام نہیں رکھ رہا؟ اس وجہ سے کہ یزید کے بارے میں ایک عام جو تاثر پایا جاتا ہے یہ برا تاثر پایا جاتا ہے، حالانکہ آپ یزید کے بعد، یزید کے زمانے میں یا محدثین کے زمانے کے اندر بہت سارے ایسے محدث گزرے ہیں کہ جن کا نام یزید تھا۔ مثال کے طور پہ
یزید بن رومان بھی ہیں اور یزید بن ہارون بھی محدث ہیں، با یزید بستامی کے نام سے گزرے ہیں، بزرگ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے تقریباً 12 بڑے محدث اور بڑے جو ہے نا علماء گزرے ہیں یزید کے نام کے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یزید کے نام کے بعد بھی کئی سارے ایسے بڑے نام کے یزید نام کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید بن معاویہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے۔ اس کے باوجود بھی آج کے دور میں کوئی یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا بدنام نام ہے لوگ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرعون ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، کوئی بھی، یعنی کہ حت المقدور کوئی کافر بھی ہے نا، ان کے ناموں کے اوپر نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ رہی بات کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا پھر نہیں ہیں، تو اس کا جواب قرآن و حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بہرحال جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی بشر جو ہے وہ اتنا زندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زندہ ہوتے تو کم سے کم قرآن و حدیث کے اندر اگر ان کی زندگی کے بارے میں کوئی صراحت ہوتی تو ہم زندہ مانتے۔